سوال جو ہے یہ میری زندگی کا میری بہت بڑی کمزوری ہے. یہ میری بہت جسے کہتے ہیں یہ میرا کنسرن ہے بہت بڑا. یہ میری بہت بڑی وری ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا خوبصورت ہے کہ انسان سازی اور کردار سازی کا جو میں اتنا ماتم کرتا ہوں بات کرتا ہوں اس کا آغاز کون کرے گا؟ سبحان اللہ. یہ دیکھو بات سنو، میں مصطفیٰ کمال جو کراچی کے ہیں، کپل آف ادر پولیٹیشنز، وہ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کوئی ٹپ یا کوئی ایڈوائس، تو میں انہیں کہتا ہوں یار ہم ایڈوائس کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے تو یہ میں دیکھو میں کوئی پیشہ ور ملا نہیں ہوں، میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، ایک بنیادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ ڈھیر لگا ہوا ہے سارا، ٹھیک؟ تو سیرت النبی غور سے پڑھو، اس کے ثواب کا ایلیمنٹ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ دو کہ اس سے آپ کا ثواب نہیں، ثواب تو ملے گا سو ملے گا، سبق ملے، یہی کام ہے. بڑا لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے. کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر ہمارے حضور تھے. باقی جو پیغمبر ہیں، بڑا آدمی بڑا ٹیچر ہوتا ہے بنیادی طور پہ. یہ کوئی پلیئر، یہ کوئی ایکٹرز، یہ کوئی سنگرز، یہ اسی لیے کم تر لوگ ہیں، یہ جو انٹرٹینرز ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑا حضور کی زندگی کا ذرا غور کرو. انسان سازی کون کرے گا؟ لیڈر کرے گا بھائی. اچھا ریاست مدینہ بنانے چلے ہو آپ، تو مدینے والے کا ذرا سامنے لے آؤ. حضور پہ یہ ذمہ داری رب العالمین نے ڈالی اپنے محبوب پہ 40 سال کی عمر میں، پروفٹ ہوڈ، نبوت، وقت ان کو عطا کیا رب العزت نے. 63 سال ٹوٹل، 23 سال نبوت، 40 سال، 63 سال کی ایج میں آپ اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے. صرف کتنے ملے؟ 23 سال، صرف 23 سال. مکہ کی آبادی بھی ہزاروں میں تھی، یہ ذہن سے نکال دو، کو لاکھوں شاخوں والا کوئی چکر نہیں، نہ مکہ کی نہ مدینہ کی. ہزاروں ہیرے پیدا کر دیے. ذاتی مثال، غزوات، جنگیں لڑیں، ہجرتیں قبول کیں. ہوش اڑ جاتا ہے سوچ کے کہ اس موسم میں اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ سفر کوئی سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جوان آدمی بھی آج اگر اونٹ پہ بیٹھ کے کسی ایک آدمی کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک جائے تو شاید ہی خیریت سے پہنچے. اصحاب جواب دے جائیں گے. طائف کے پتھر، احد کے زخم، غزوہ خندق، خندقوں کی کھدائی، بھوک کا عالم، عربین سارے جنگجو اکٹھے، کیا کیا نہیں بھگتا، کیا کیا نہیں دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بے شمار مجھے عمرے میں نے کیے، تو میری ہمت نہیں پڑی غار ثور جانے کی، غار حرا سے آگے کی ہمت نہیں پڑی، اور اس وقت میں جوان تھا، I was 30. سمجھ آئی بات؟ یہ سارا کچھ پھر اسٹریٹجی، یہ بے عقل، انسانی عقل میں نہیں سماتی. اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کی تربیت، چند ہزار میں سے ہزاروں بندے، ان کے نام لوں آپ کے کئی پروگرامز ختم ہو جائیں. کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے ان کی کایا پلٹ تھی. ایک تو ایلیمنٹ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے، حضرت علی تھے، یہ ڈے ون سے، ٹھیک. کچھ لوگ تھے جو بدترین دشمنوں کی شکل. اور مجھے بتاؤ بلال، سیدنا بلال نے کیا لینا دینا تھا؟ وہ کون سی ذات تھی، وہ
کون سی تعلیم تھی, وہ کون سی پکار تھی جس پہ سیدنا بلال نے وہ تشدد برداشت کیا. اچھا, تو عرض کرنے کا مطلب یہ سنت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی کھجور کھانا سنت ہے. بھائی کھجور کھانا سنت, پتھر کھانا بھی سچ بول کے وہ بھی کھانا. اچھا, الزام دشنام ترازی, اس کو فیس کرنا, یہ بھی سنتیں ہیں. اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بطور لیڈر, ان کو موبلائز کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو انسپائر کرنا, یہ بھی یہ خاص طور پہ لیڈر کی سنت ہے. کون کرے گا؟ میں کروں گا. اس کے بعد جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ کل نواز شریف تھا اس ملک کا وزیر اعظم, اس کا کام تھا, یہ بھٹو کا کام تھا. یہ اچھا, آپ کبھی قائد اعظم محمد علی جناح ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھو تو صحیح وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, کام اور صرف کام. سیلف اسٹیم کو جھک کے ملتا تھا, جھاڑ دیتے تھے وہ. آج کو جھک کے ملتا ہے, یہ مزے لیتے ہیں. بابا قوم محمد علی جناح جھاڑ دیا کرتے تھے, سنپ کر دیتے تھے. ایک بہت بڑا اپنے وقت کا مولوی تھا, اس نے پتہ نہیں کیا کیا القابات سے انہوں نے کہا پلیز کم ٹو دا پوائنٹ, خوشامد نہ کرو. اچھا, یہ سب اس کے لیے ایک پرابلم ہے. ذاتی مثال کہتے ہیں کہ بچہ مشورہ نہیں ذاتی مثال مانگتا ہے. تو وہ ایک شخص, دیکھو آدمی جب کسی بھلے آدمی کو دیکھتا ہے, اچھے آدمی کو دیکھتا ہے, بڑے آدمی کو دیکھتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, وہ ویسا بننا چاہتا ہے. تو ویسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے تم جیسا بننے کو دل کرے. اور اگر تم بہت بڑے ہو تو تمہارا 10% بھی کو بن گیا. میری ایک نعت ہے, وہ آپ کے سوالوں میں شامل ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. اب یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ میرا تاریخ کا فہم ہے. تیری صحبت مجھے ملی ہوتی, میں بھی تب کتنا خوشنما ہوتا. سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا. یہ مردہ ہے. جس کا ضمیر مرا ہوا ہے, جس کا ذہن کام نہیں کر رہا, وہ مردہ ہے, چاہے وہ سانس لے رہا ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کام ہے لیڈر کا. بیکاز لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر ٹیچر ہوتا ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر فادر ہوتا ہے. ہمارے پنجاب میں عام ایکسپریشن ہے, حکمران کو بڑے کو دیکھ کے غریب غربا کہتے ہیں آپ مائی باپ ہو. اور مائی باپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ تعلیم اور تربیت. پھر اس کے بعد یہ مولوی پیشہ ور کہنے کو ریلیجس لیڈرز, جن کا تو ارلی اسلام میں مجھے تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. کبھی سنا آپ نے علامہ حضرت علی کو کسی نے کہا ہو, یا ان کو مولانا کہا ہو؟ اچھا, بنیادی طور پہ یہ اس کے بعد یہ کام ہے ریلیجس لیڈرز کا. اس کے بعد یہ کام ہے دانشوروں کا. اس کے بعد یہ بیسیکلی پیرنٹس کا کام ہے, اسکول ٹیچرز کا کام ہے, یہ آپ کے ماحول کا کام ہے. میں محلے میں اگر کسی بچے کو اپنے علاقے میں جس میں میں رہتا ہوں, میں وہاں اگر کسی بہت چھوٹے بچے کو موٹر سائیکل, جو ابھی بالغ نہیں ہوا, 18 سال سے کم ایج کا ہے, تو میں روک دیتا ہوں. میں نے یہاں بالکل اپنے اسی اسٹریٹ میں ایک باپ گاڑی کے ساتھ, تو میں واک کر کے آ رہا تھا, تو وہ بالکل اپنے گھر کے پاس وہ گاڑی رکی. تو میں نے کہا جی آپ یو ناٹ بینگ فیئر ٹو یور چائلڈ. آپ خوش ہو رہے ہو کہ 14 سال کا میرا بیٹا گاڑی چلا رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. میں ٹوک دیتا ہوں. لوگوں کے ڈرائیورز ہیں یہاں, 2-3 گاڑیاں ویشیوں کی طرح پائپ پھینک دیتے ہیں, پانی ضائع ہو رہا ہے. میں پولائٹلی ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار اپنی آئندہ نسلوں کے لیے پانی بچاؤ. تو ذمہ داری تو بیسیکلی ہم سب کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں, ایک دوسرے کو. یہی ہے انسان سازی. اور یاد رکھنا ایک بات, انسان سازی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں.
انسان بنے گا وہ سب کچھ بنا لے گا، وہ بڑے سے بڑا اسلحہ بنا لے گا، بڑی سے بڑی معیشت کھڑی کر لے گا، اس کی اقتصادیات بڑی سے بڑی ہو جائے گی. لیکن اگر انسان کی فوٹو کاپیاں ہی ہیں ہم لوگ، تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو اس ملک کا ہو رہا ہے اور اس معاشرے کا ہو رہا ہے.